زبیر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعد ابن ابی وقاص آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعید ابن زید آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. پیلی بھیت شریف اور گرد و نواح میں رہنے والے سنی بھائیوں، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آقا نے دنیا میں ہی ایک ہی نشست میں، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی انجمن میں جنت کی بشارت دے دی. اور آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، اور عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو، سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی جنتی ہو. اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث میں پڑی تو بریلی کے تاجدار یوں پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تذکارہ حاجی ہدایت رسول صاحب. اور توجہ کریں حضرات، دیکھیں اپنے آقا کا تصرف اور دیکھیں مسلک اعلیٰ حضرت. قسم خدا کی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار کو دودھ پلا کر میں سلا دی اور میں دوبارہ دیکھنے آ گئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. آج بھی ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں کہ بچے سو گئے یا جاگ رہے. بچے سو چکے ہوتے ہیں تو ماں کو خوشی ہوتی ہے اور جاگ رہے ہوتے ہیں تو ماں سلانے کی کوشش کرتی ہیں، گانا سنا سنا کر، ٹی وی دکھا دکھا کر، لوریاں سنا سنا کر. آج گانے سنائے جا رہے ہیں، لوریاں سنائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو گانا نہیں، ٹی وی نہیں، لوریاں نہیں، بلکہ نعت مصطفیٰ گایا کرتی تھی. آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت یہ کہتی تھی میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کو دیکھنے آئی تو دیکھ کر پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ آقا بیدار تھے، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، جھولے میں آقا کی انگلی گھوم رہی تھی اور انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی پائتی جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی سرہانے جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قسم خدا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا، انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا، انگلی اگر پائتی جا رہی تھی تو چاند پائتی جا رہا تھا، انگلی اگر سرہانے جا رہی تھی تو چاند سرہانے جا رہا تھا. ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میدان میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. تو
تو جنت میرے سرکار کی اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں. خطیب الہند علامہ نسیم مصباحی اگر اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں نسیم منزل, آپ دیکھیں گے اور بحیری جا کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مکان علامہ نسیم مصباحی کا مکان ہے. اور نقیب اجلاس حضرت قاری انیس صاحب قبلہ اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں انیس منزل, آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے قاری انیس کا مکان ہے. میں اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دوں ذکر اللہ منزل, آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ ذکر اللہ کا مکان ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکان کے دروازے پہ جس کا نام ہوتا ہے مالک مکان وہی ہوتا ہے, اور جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام لکھا ہے. مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. آپ کہیں گے ذکر اللہ, اس کی کوئی دلیل و سند دیے تو سنیے. اشیاء الامار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے وارد شدہ کتابت اسم شریف او بر عرش و آسمان ہا و کسور بہشت و برگہایا و برسینہ ہائے حور العین. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازے پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرشتوں کے پروں پر ہے, مصطفیٰ کا نام حوروں کے سینوں پر ہے. اور آپ کو یہ خوب معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا نام اذانوں میں, نمازوں میں, عبادت و ریاست, حقیقت و معرفات, آسمان کی بلندی, زمین کی پستی, سمندر کی سیلانی, موجوں کی طغیانی, پہاڑ کی چوٹی اور اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے. اگر کوئی بدعقیدہ نام مصطفیٰ مٹانا چاہے یا ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہے تو پیلی بھیت شریف محلہ ہدایت نگر سے قاری امانت رسول کا تہوار آج پیلی بھیت کی ہر گلی سے یہ ثابت کر رہا ہے. اور علامہ قاری امانت رسول دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس اور سے اعلی حضرت تو جنت میرے سرکار کی آقا اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے. بڑی پیاری حدیث پاک مشکاہ شریف کتاب الحوض والشفا صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاک ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما ثم قال زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما الى آخر الحدیث. ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ. اور مفتی اعظم, مرشد اعظم, شبیہ غوث اعظم, نائب غوث اعظم, شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کے نام پر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی اعظم فرماتے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اب توجہ کریں, اس شعر کا ترجمہ پیش کروں گا انشاءاللہ, طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. حضرت انس جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ آقا تشریف فرماتے, صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی, قیامت کا ذکر ہوا, میزان عمل کا ذکر ہوا, حوض کوثر کا ذکر ہوا, پل صراط کا ذکر ہوا. تو آقا داتا مابا مل جا, شمس الضحیٰ, بدر الدجا, نور الہدا, خیر الرسل, خیر البشر, خیر الورا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ گنہگاروں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نیت سے سبحان اللہ بولے وہ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جنہیں جگہ نہیں ملی ہے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں میں ہم سارے لوگوں کو شامل فرما لے. بولیے محبت سے سبحان اللہ.
اب توجہ کریں، مسلک اعلی حضرت دیکھیں، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ آقا سے صدیق اکبر گزارش کر رہے آقا کچھ اپنی طرف سے بڑھائیے، تو آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گئے۔ آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام، ایک بوڑھی آ گئی نبی کی بارگاہ میں، آقا قیامت آئے گی، آقا نے فرمایا میزان عمل ہے، آقا نے فرمایا پل صراط ہے، آقا نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آقا نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے سے اعزا احبا اقربا بھاگ رہے ہوں گے، آقا نے فرمایا۔ تو ایک صحابیہ ہے، بوڑھی ہے، عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب رونے لگی بوڑھی، یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں، مالوں کی زکات بھی دیتی ہوں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل بھی کرتی ہوں، لیکن آقا میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ زارو قطار رونے لگی بوڑھی تو مسکرانے لگے معراج کے دولہا، بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ بوڑھی رو رہی تھی، سرکار مسکرا رہے تھے، ضعیفہ کی نظر پڑی کہ مختار کائنات فرما روائے کونین آقا باعث تخلیق کائنات جب مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام اب بن گیا ہے۔ اب ضعیفہ بھی مسکرانے لگی تو اب آقا نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جوان کر دے گا، وہ حالت جوانی میں داخل ہوگی۔ اب مسکراتی ہوئی آقا کی بارگاہ سے یہ مژدہ سن کر نکلی۔ فاضل بریلوی کی نظر جب اس روایت پہ پڑی تو ہمارے مجدد ہمارے امام پکار اٹھے، جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیے، حضرت انس فرماتے آقا نے فرمایا 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صدیق اکبر نے گزارش کی، آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ گنہگاروں کا کام بن گیا ہے۔ اب آقا نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا اور چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرما دیا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو بڑھا دیا ہے۔ بولو محبت سبحان اللہ، بخالت مت کیجئے سنی بھائیوں، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا نے 4 لاکھ لوگوں کو بڑھایا، اب کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ۔ صدیق اکبر نے پھر گزارش کی آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں اور بڑھا دیا جائے۔ آقا نے پھر دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے۔ آواز بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے، اب کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ صدیق اکبر ایک بار اور گزارش کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا دانا یا ابا بکر، اے ابو بکر سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہیں، بار بار بڑھانے کی گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ معراج کے دولہا کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے، بڑھانے کی گزارش مت کیجئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا آج ساقی مائل بکرم ہے، رحمت کا دریا جوش پر ہے، گنہگاروں کو جنت مل رہی ہے تو آپ کا کیا بگڑ رہا؟ فرمایا آپ کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ان کا عقیدہ دیکھو صدیق، پیارے نبی نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اشارہ فرما دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے
تو سارے گنہگاروں کو اپنے محبوب کے ایک ہی چلو میں شامل فرما کر جنت میں بھیج دے. آقا نے فرمایا صدقہ عمر، صدقہ عمر، صدقہ عمر. عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں. اے سنی بھائیوں، مسلک اعلی حضرت پہ ناز کرو. صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، عمر ابن خطاب کا نظریہ دیکھو، اپنے نبی کا اختیار دیکھو، اور اعلی حضرت کی شاعری دیکھو. ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نیلالی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے ہیں، شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے. گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت ماشاء اللہ. اور فرماتے فاضل بریلوی، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہر سماحت پہ لاکھوں سلام. کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے تصرف کو. آج کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ نبی سے کچھ مت مانگنا، مانگو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اعلی حضرت یہ ہے، اور مسلک صحابہ یہ ہے کہ عزت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، عظمت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، دولت و ثروت ملتی نبی کی بارگاہ سے. کائنات کے خزانے کی چابی رسول ہاشمی کو دی گئی ہے. مشکاۃ شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 544 سطر 1 2 3 کی حدیث پاک. ان جابر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستطعمه فاطعمه شطر بسق شعیر فما زال الرجل یاکل منه وامرأته وزيفهما حتى قاله ففني فاتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لو لم تكلوا منه لاكلت منه ولقام لكم او كما قال رسول اللہ. حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے آقا میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، شدت بھوک سے ہم پریشان ہیں. آقا آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آئے ہیں کہ کھانا دیجیے. صحابی عرض کر رہے ہیں کہ آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں، کھانا دیجیے. حضرت جابر فرماتے تھوڑا سا جو تھا پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا جو پیس کر روٹیاں پکا کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، پڑوسیوں کو بھی دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا. غربا مساکین مفلسوں کا لاش مل جائے تو غریبوں کو بھی دے دینا. سبحان اللہ. اور مچل جانا تو درود کا نذرانہ بھیج دینا. عقیدت سے بولیے سبحان. اب حضرت جابر فرماتے صحابی جاؤ لے کر اپنے گھر پہنچ گئے. فرماتے روٹیاں پکا پکا کر میں بھی کھاتا تھا، میری بیوی بھی کھاتی تھی، میرے بچے بھی کھاتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا تھا، لیکن جاؤ میں کمی نہیں ہوتی تھی. توجہ کرو حضرات، کچھ بدعقیدے یہ عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کچھ دیتے نہیں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. فرماتے صحابی کئی کنٹل میں نے جو تقسیم کر دیا. دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. اگر کوئی بدعقیدہ اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو حضرت علامہ قاری امانت رسول کے اس اسٹیج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ حوالہ اور حدیث غلط کرنے والے کو 1,00,000 روپے میں اپنی طرف سے انعام دوں گا. مشکاۃ شریف حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، صفحہ 544 سطر 1 2 3 پر یہ حدیث پاک ہے کہ فرماتے صحابی ایک مدت مدید تک ہم استعمال کرتے رہے. دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن حتیٰ کالہو ایک دن صحابی نے جو کو ناپ لیا، بولے آپ بھی بولے، ناپ لیا، وزن کر لیا، پیمائش کر لی، ففنیا جو ختم ہو گیا. عقیدت سے بولے سبحان اللہ.
جاؤ ختم ہو گیا. اب آ گئے روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان, آپ نے جو جو عطا فرمایا تھا ایک زمانے تک ہم استعمال کرتے رہے, آج میں نے ناپ لیا ہے تو جو ختم ہو گیا ہے. تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لو لم تکلہ منہ لاکلت منہ ولقام لکم. جملے کو غور سے سننا, جس کا مفہوم یہ ہے ناپنے کا مطلب یہ ہے, وزن کرنے کا مطلب یہ ہے, پیمائش کا مطلب یہ ہے تیرا ایمان کمزور ہو گیا, تیرا بھروسہ اٹھ گیا. اگر تم نہ ناپتے تو قیامت تک نسلن بعد نسلین تیری اولاد کھاتی, جو میں کمی نہیں ہوتی. اب پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ کے ساتھ اعلی حضرت کا ایک پیغام پیش کر رہا ہو اور گزارش ہے تختیے دل پر لکھ کر لے جانا, نبی کا دیا ہوا سامان اگر کوئی صحابی ناپ لے تو سامان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا دیا ہوا نبی کا علم غیب کوئی ناپ لے تو ناپنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے.